میں گلشن اقبال میں کلینک میں گھر والوں کو لے کے گیا, کہیں کوئی لیڈی ڈاکٹر تھی, گھر والوں کا علاج کروانا تھا ڈینٹسٹ وغیرہ سے. تو دو خواتین ایسے موقع پر نا بالکل ایسے لوگوں سے میرا واسطہ پڑتا ہے جو نہ بیان سنتے ہیں, بالکل ایک آزاد خیال, اس سے مجھے لوگوں کا مائنڈ پڑھنے کا موقع ملتا ہے کہ لوگوں کے دل میں کیا ہے. بھائی علماء تو عمومی ایک مخصوص طبقے میں رہتے ہیں نا, ہم تو ہر جگہ جاتے ہیں, بہت سے علماء بھی ہر جگہ بھی جاتے ہیں, ان کو بہت معلومات ہوتی ہیں, لیکن میں بھی جاتا ہوں ہر جگہ. تو میں وہاں بیٹھا ہوا ہوں, تو وہ دو خواتین تھیں, خواتین کیا لڑکیاں تھیں, وہ بیٹھی ہوئی تھی. تو انہوں نے مجھ سے آ کے ایک بات پوچھنا شروع کی. مجھے انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ خواتین کا جاب کرنا کیسا ہے اسلام میں. میں نے کہا پسندیدہ کام بولو بھائی نہیں ہے. میرے گھر والے ساتھ تھے, کہیں آپ اس کو کسی نیگیٹو یا فری ہونے کی طرف, بیگم کے ساتھ ہوتے ہوئے انسان کبھی کسی خاتون سے فری ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا, پوری زندگی بھگتنا پڑتا ہے اس کو, یہ بتا دوں آپ کو. اس لیے میرے کیریکٹر پہ شبہ نہ کریں, سمجھ رہے ہو, کیونکہ اب یہ آپ کو بتا رہا ہوں, بیگم کی موجودگی میں کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھ لی نا, ساری زندگی اللہ کے سامنے روتے رہو گے, توبہ اللہ معاف کر دے گا. بیگم آپ کو وہ کہے گی یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, یہ بتا دوں. اس لیے بیگم موجود نہ ہو تو بھی غلط ہے, لیکن اس کا توبہ کا آپشن ہے, ٹھیک ہے نا. بیگم کی موجودگی میں وہ جب بھی آپ اس کے ساتھ ہوگے وہ ہمیشہ آپ کی پہ نظر رکھے گی. اور وہ بڑی خواتین بڑی ہوشیار ہوتی ہیں اس معاملے میں, وہ شو ایسے کرتی جیسے ہم نہیں دیکھ رہے, لیکن وہ پورا دیکھ رہی ہوتی ہیں. جیسے کوئی لڑکی آئے گی, خاتون آئے گی نا سامنے سے, کوئی بغیر اسکارف کے, فوراً اس کو اپنے پھر دیکھ رہی ہوتی ہیں بندہ کدھر دیکھ رہا ہے. یہ بہت ہوشیار ہوتی ہیں, یہ پورے ٹریس کر رہی ہوتی ہیں کہ, تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے, سمجھ رہے. تو گھر والے بھی تھے, تو وہ دو لڑکیاں تھیں, وہ گلشن اقبال کی, وہ آ کے کہنے, بلکہ شاید ڈیفینس کی تھیں, وہ کہنے لگی کہ ہم نہیں جاب کرنا چاہتے. ہماری خاندان کی جتنی خواتین ہیں اور لوگ ہیں ہمیں ٹارچر کر رہے ہیں کہ جاب کرو جاب کرو جاب کرو. حالانکہ ان کے بیان سے پتہ چلا کہ ایجوکیٹڈ فیملی سے ان کا تعلق ہے اور مالدار فیملی سے ان کا تعلق. تو میں نے کہا کیوں فورس کر رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا ہم ذہنی طور پر اس کو کہلیں, حالانکہ وہ نہ پردہ کرتی نہ کوئی نماز کی بہت زیادہ پابند, لیکن ان کے ہمارا ذہن اس کو قبول, دونوں بہنیں تھیں, ہمارا ذہن اس کو قبول نہیں کرتا کہ اگر ہم نے جاب کی تو ہمارے لیے جو رشتہ آئے گا وہ ہماری جاب دیکھ کے آئے گا, اور ساری زندگی پھر ہمیں اپنے شوہر کے ساتھ. کتنی اللہ نے سینس دی. میں نے کہا یہ تو کوئی بہت ہی خاندانی خواتین ہیں, خاندانی بچیاں ہیں, جو اتنی سوچ جس کی طرف آج بڑے پڑھے لکھے لوگوں کا ذہن نہیں جا رہا. انہوں نے کہا مفتی صاحب یہ جو کلچر پھیل رہا ہے, مجھے وہ جانتی تھی یوٹیوب کے حوالے سے, کہ یہ جو کلچر پھیل رہا ہے نا خواتین میں جاب کا, انہوں نے کہا ہم ایجوکیٹڈ ہیں, بہت اچھی تنخواہ پہ ہم جاب کر سکتے ہیں, کھڑے کھڑے جاب ملے گی, لیکن آپ اللہ کا واسطہ ممبر پہ آواز اٹھائیں کہ یہ جاب کا کلچر خواتین کو برباد کر رہا ہے, مردوں کو اپاہج بنا رہا ہے یہ. کیونکہ جب جاب سب کریں گی تو مردوں کو پھر ایسی بیوی چاہیے جو کیا کرنے والی ہو. تو اس نے کہا پھر ہم شوہر کے گھر, اپنے ماں باپ کے گھر کو چھوڑ کر جائیں کیوں جب وہ کوئی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں نے تو اپنے پھر جو واقعات میں نے صبح شام ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں وہ بیان کرنا شروع کر دیے. میں نے کہا بھائی ہمارے پاس جو کیسز آ رہے ہیں وہ کیسز صرف اتنے نہیں ہیں جتنا آپ بیان کر رہی ہیں کہ جاب کروا رہے ہیں, تھوڑے دنوں میں مرد اپاہج ہو کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے, اور ایک آدھ بچہ ہو جائے نا پھر عورت کی مجبوری ہے شوہر کے ساتھ رہنا, پھر عورت کی مجبوری ہے. تو اب اگر کوئی بچی کہے گھر میں کہ میں نے جاب نہیں کرنی ہے تو اسے کیا تانے ملیں گے؟ انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں لوگ کیا کہتے ہیں, پاگل ہو گئے, دماغ خراب ہو گیا, تمہاری تو اتنی اچھی تنخواہ, تم شوہر کے مجبور کیوں ہو رہی ہو ہیں, یعنی تم شوہر کی آمدن سے کیوں کھاؤ گی, اپنا کماؤ اپنا کھاؤ. تو فیملی سسٹم تو برباد ہو جائے گا بھائی, پھر اپنا ہی کھانا اپنا ہی کمانا ہے سب نے. تو ٹھیک ہے پھر گھر ور توڑ دو, اس کو کرائے پہ دے دو, گھروں کو ہوٹل بنا کے کرائے پہ دے دیں. بیگم صبح جاب پہ نکلے وہ اپنا کمائے, آپ صبح جاب پہ نکلیں آپ اپنا کمائیں, سمجھ رہے ہو. اور پھر آپ ان سے بولا کریں کہ کہیں بھی ملاقات کر لیں,
کیا خیال ہے؟ یہ گھر کرائے پہ دیں, اچھا رینٹ پہ چلا جائے گا, یہ بھی کمائیں آپ, آدھا آدھا یہ بھی بانٹ لیا کریں. جب کمانا ہی اصل چیز ہے, گھر بار کچھ نہیں ہوتا, تو پھر کمائیں کمائیں کمائیں, جہاں اللہ موقع دے ملاقات کر لیا کریں, سلام دعا کر لیا کریں, ٹھیک ہے نا. ورنہ قائد اعظم کا مزار تو لوگوں نے ڈیٹنگ پوائنٹ بنایا ہوا ہے, آپ اسلامی ڈیٹ لگائیں, آپ بیگم کے ساتھ وہاں ملاقات کیا کریں, ہیلو ہائے کر لیا کریں. تو اس کے لیے پھر باقاعدہ پراپر گھر ہونا, اور بچوں کو آپ اس میں جمع کرا دیں. آج کل جو ایک ادارے بنے ہوئے ہیں وہ بچے بھی پال لیتے ہیں, تو وہاں پیسے جمع کرا دیا کریں, ہفتے میں بچوں سے بھی مل لیا کریں جا کے. تو ہفتے میں کبھی ایک آدھ دن میرا خیال ہے کوئی ہوٹل کرائے پہ لے لیں, وہ سستا پڑے گا. بڑا بہترین مشورہ دے رہا ہوں میں. تو اس سے پیسے بچ جائیں گے اور دونوں ہنسی خوشی بولو بھائی زندگی گزار. لیکن بڑھاپا بڑا خطرناک ہوگا, کیونکہ بچوں کو گھر نہیں ملے گا, ان کو اماں اکثر شارٹ ملیں گی مارکیٹ سے. ماں کا تو بچپن میں ہی ریلیشن ہوتا ہے. ہمیں یاد ہے ہم جب گھر میں آتے تھے اسکول سے, سب سے پہلے امی کہاں ہیں. امی اگر کہیں اڑوس پڑوس میں اٹھا کے نا چیزیں اٹھا کے پٹکتے تھے. بچے کو ماں چاہیے بھائی ہر وقت, اور پھر یہی یادیں بچپن میں باقی رہ جاتی ہیں. وہ صبح آفس جا رہی ہے اور وہ شام کو آ رہی ہے, یہ بھی صبح چلے گئے, تو یہ بچے پھر اول تو اسی وجہ سے بچے پیدا ہی نہیں ہوتے, پھر گھر ہی نہیں بنتا, ہوتے ہیں تو وہ کہیں اور رکھوا دیے. تو میں نے ملیشیا میں دیکھا لڑکیاں جاب کر رہی ہیں ہوٹل میں نا, فش, ہم لوگ بھی وہاں ہوٹل میں بیٹھ کے فش کھا رہے تھے, تو ہمارے سامنے کچن ایک لڑکی بیٹھی ہوئی, وہ فش بنا رہی ہم لوگوں کے لیے, وہ صبح سے پتہ نہیں کہ, اور اس کا بچہ واکر میں قریبی. میں نے کہا ان کمبختوں کو دیکھو, جو عورت گھر میں صرف اپنے شوہر اور بچوں کے لیے فش پکائے یہ ظلم ہے, اس کو کہتے ہیں قید خانے میں ڈال دیا. اور جو بیچاری بچہ بھی پال رہی ہے اور وہ بچہ تھوڑی تھوڑی میں روتا تو واکر ہلاتی, اور صبح سے سینکڑوں لوگوں کے لیے فش بنا چکی ہے, یہ آزادی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ظلم نہیں ہے عورت کے اوپر. او بھائی اس کو آرام سے بولو تم گھر میں بیٹھو, تم بچے پالو, فش پکانا اور کھلانا کس کی ذمہ داری ہے؟ فشنگ کرنا ہماری ذمہ داری ہے, ہم تمہیں لا کے گھر میں کھلائیں گے. لیکن اس قسم کی باتوں کو لبرل لوگ پاگل پن اور دیوانہ پن کہتے ہیں یہ پرانے زمانے والی باتیں, یہ مولوی لوگ زمانے کے حساب سے چل ہی نہیں سکتے. تو جو تانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا, آج وہ تانا براہ راست نبی کو تو نہیں دیا جا رہا, لیکن نبی کی تعلیمات کو فالو کرنے والوں کو مجنون اور دیوانگی کا تانا آج بھی دیا جا رہا ہے. تو جیسے قلم اور اس کی تحریریں گواہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے نہیں ہیں, اسی طرح یاد رکھو قلم اور اس کی تحریریں اس بات کی بھی گواہ ہے کہ جو نبی کو فالو کرنے والے ہیں وہ پاگل اور دیوانے نہیں ہیں.